السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آج 27 رجب 1447 ہجری، الحمدللہ رب العالمین، ہفتہ اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جمعے کا دن ہی ہفتہ بھی لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہاں، سعودی عرب میں تو ابھی 27 رجب 1447 ہجری، سبحان اللہ، جمعے کا دن ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں، یعنی شب معراج کا لمحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، 2026 16 جنوری، الحمدللہ رب العالمین، فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرنے والا لمحہ ہے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن سے ہدایت پانا سب سے بڑا انعام ہے، یہ تمہیں گمراہی سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ الاسراء، بنی اسرائیل، آیات نمبر 1۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ نوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ بنی اسرائیل، آیات نمبر 1۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 میں یہی لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ لے گئے تھے۔ سبحان اللہ، برکتوں والے مقام سے، یعنی سبحان اللہ مسجد الاقصی سے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ مکے سے
مسجد الاقصی سے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاصل کی تھی تو نماز کا تحفہ سبحان اللہ ہم سب کے لیے مل گیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو نماز ہے نا سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ فرض نمازوں ہمارے لیے لباس ہے، حقیقت والا لباس، یعنی ہم جب اسے 5 وقت کی نماز پڑھ کر پہنتے ہیں تو ہم ایک نوران علم سے روبرو ہوتے ہیں، یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو سوروں کے طور پر، جو حقیقت طور پر جو بات کرتے ہیں، سورے جو پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے معنی پتہ جب ہوتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے۔ یعنی نماز کے بعد کی دعا جو ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ہر نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضیلت سے بھرپور ہے۔ سنتوں کی بھی پیروی کریے، سنتوں کی بھی عبادتیں کریے، اور ہاں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھ کر، علم کو حاصل کر نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی خود کی مدد کریے، سبحان اللہ۔ ہمیں عربی میں بھی پڑھنا چاہیے اور معنوں کے ساتھ پڑھ کر سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارا علم عطا فرمایا ہے، نور عطا فرمایا ہے۔ اس نور کو آپ کب استعمال کر پاؤ گے؟ جب آپ سمجھ پاؤ گے، جب نور اندھیرے میں آپ سمجھ کر علمی طور پر استعمال کرو گے تو یہ روشنی آپ کو روشن کر دے گی، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کے مسلمان بھائی بہن، غزہ کے مسلمان گورنمنٹ پر اللہ کی سلامتی ہو، ایران کے مسلمان گورنمنٹ پر اللہ کی سلامتی ہو، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ پر اللہ کی سلامتی ہو، یمن کے مسلمان گورنمنٹ پر اللہ کی سلامتی ہو، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ پر اللہ کی سلامتی ہو، نیک مسلمان مخلوق پر اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اپنا فیصلہ وقت کا استعمال کریے۔ اس وقت سے جب آپ کچھ بھی ایسٹ کماتے ہو، یعنی جو میٹریل مارکیٹ میں کماتے ہو، اس میٹریل کو آپ کما کے خرچہ بھی کرتے ہو، یعنی اس میٹریل کی قیمت آپ اپنے وقت سے لگاتے ہو، تو آپ سمجھیے ذرا یہ اس میٹریل کا بھی آپ کو استعمال کرنا جائز طور پر اور حقیقت طور پر ضروری ہے۔ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کریے، وقف کے پیسے کا استعمال کریے۔ وقت کے پیسے کا آپ استعمال نہیں کر پا رہے ہوں، کیوں نہیں کر پا رہے ہوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس کچھ جمع کرنے کی کچھ جگہ ہی نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس بینک نہیں ہے۔ اس لیے وقف کا بینک ریلیز کریے، اور جو غیر ضروری نمائندے جو آپ کو اچھا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، جو بیوقوفی ظاہر کرتے ہیں خود کی، ان سے دور رہیے اور انہیں حقیقت بتائیے۔ اگر وہ آپ کے قریب آ رہے ہیں تو انہیں ڈرائیے، انہیں ان کی اوقات دکھائیے، انہیں بتائیے کہ یہ جو وقت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے پیارے بندوں کا ہے، اور انہیں یہ بھی رجوع کروائیے کہ وہ اگر نیک کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گی۔ اگر وہ نیک کام کریں گے، وقف کا صحیح استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو اچھے راستے پر لگائیں گے، یعنی وقف کے ایسٹس کا صحیح طور پر استعمال کروائیں گے، تو دیکھیے آپ بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ وقت لگاتے ہیں، جو انہیں الجھایا جاتا ہے غیر ضروری کاموں میں، یہ غیر ضروری جو اپنا وقت کو کم پیسہ کمانے میں لگا دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہمیں صحیح بہتری لگانا ہوگا، صحیح بہتری کا جوڑ لگانا ہوگا، صحیح بہتری سے انہیں بہتر کاموں کی طرف رجوع کروانا ہوگا، یعنی ریسرچ کی طرف۔ ہاں، ریسرچ ایک ایسی چیز ہے، ہم جب کسی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں، میرے نبی نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنے، اگر ہمیں چین میں بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جا کر وہاں سے علم لے کر آنا ہمیں ضروری ہے، یعنی اب چینی ڈیوائسز کا بھی استعمال کرنا اب ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ اب ہمیں ہمارے ڈاٹا کو پورا سرکولیٹ کرنا ضروری ہے، لے کر آنا ہمیں ضروری ہے، یعنی اب چینی ڈیوائسز کا بھی استعمال کرنا اب ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ اب ہمیں ہمارے ڈاٹا کو پورا سرکولیٹ کرنا ضروری ہے، یعنی اب ہمیں ریسرچ کے طور پر آگے بڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے پیسے کا استعمال، یعنی وقف کے جائیدادوں کا استعمال صحیح طور پر کرنا چاہیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے اور غریبوں کے لیے، سب کے لیے اس وقت کے
دولت کا استعمال کرنا ہی چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں سے ہر بندوں کو، نیک بندوں کو جوڑنا ضروری ہے، نیک مسلمان بندوں کو جوڑنا ضروری ہے۔ تو بسم اللہ بولیے اور آگے بڑھیے، اور آج اچھی سے اچھی عبادتیں کریے۔ شب بارات بھی آنے والی ہے، یہ شب معراج کا لمحہ آپ ایسی عبادتیں کریے کہ شب بارات تک آپ عبادتوں میں بھی مصروف رہیے۔ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 مہینے رجب اور شعبان اور رمضان میں اتنی تلاوت کریے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کریے کہ آپ کے پاس صحیح فیصلے لینے والا علم چمک اٹھے۔ تو بسم اللہ بولیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک مسلمان مخلوق، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کون سی بھی بری طاقت نیک انسان، نیک مخلوق کو نہیں روک سکتی۔ تو بسم اللہ بولیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔